عید گزر گئی. ایک مجھ سے فون کر کے کہتا, سنیں ذرا غور سے میری باتیں سنیں, ایک فون کر کے کہتا حضرت وہ بہن کو زکوٰۃ دینی تھی, کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ مسئلہ اپنی جگہ ہے, مسئلہ اپنی جگہ ہے. تیرے پاس کتنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ابا بہت کچھ چھوڑ کے گئے, کئی لاکھ کی زکوٰۃ بیٹھے گی. خیال آیا کاش تو نے بہن کو باپ کی جائیداد کا حق دے دیا ہوتا نا, آج اسے زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. حق بات ہے, بے شک, سبحان اللہ. ہاں, اس کی جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھنے والے بہن کو زکوٰۃ دینے کی بات کرتے ہیں. جی, شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جس بہن کا حق کھا کے زکوٰۃ کی بات کرتے ہمیں شرم نہیں آتی؟ بہن کو ایک جوڑا بنانے سے پہلے بیوی سے پوچھتا ہے اسے 1000 دینے کہ 500 میں کام چلانا. جی, یہ اتنی بے حسی ہے ہمارے اندر, ہمارے ضمیر اتنا مردہ ہو چکے ہیں. بہن عید پہ پہلی بات تو مشکل سے آتی اور آ جائے تو بیوی سے پوچھ رہا ہے دینا کہ نہیں دینا ہے. جی, او بھائی بیوی سے پوچھ رہا ہے بہن کے لیے, شرم آنی چاہیے. اور اگر بہن غریب بھی ہے اور بھائی امیر ہے تو پھر یار زکوٰۃ ہی کی بات کیوں؟ تو اس کو اپنے حصے کا بھی پیسہ دے سکتا تھا نا. بے شک, سبحان اللہ. اسے احساس دلانا ضروری ہے کہ تو زکوٰۃ لینے والی ہے, اسے نظروں میں گرانا ضروری ہے اپنے, اس کے حصے کے صرف زکوٰۃ کا پیسہ. اور زکوٰۃ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ رمضان میں دینے میں اللہ 7 گنا بڑھا دیتا ہے, 70 گنا بڑھا دیتا ہے, 700 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے, اس بات سے انکار نہیں. لیکن سن تو یار صحیح, بہن تو 6 مہینے پہلے رمضان سے اس کی چھٹ ٹپکتی رہ گئی, تم زکوٰۃ کے لیے رمضان کا انتظار کرتے رہے. بہن کی بیٹیاں پھٹے کپڑوں میں 6 مہینے سے زندگی گزارتی رہی, تم رمضان کے چاند کا انتظار کرتے رہ گئے. اور صرف اس لیے کہ آج دیں گے تو ہمیں 10 گنا ملے گا, رمضان میں دیں گے 70 گنا ملے گا, اس نیت سے تم انتظار کرتے رہ گئے. اور تم کیوں نہیں جانتے ہو تمہارا رب تو اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, تمہارے دلوں کے حساب سے وہ اجرت دیتا ہے. اگر تو بہن کی مدد کے لیے بنا رمضان کے زکوٰۃ وقت سے پہلے دے دے, اگر تیری زکوٰۃ سے بہن کی چھت پڑ جائے گی, اللہ چاہے گا رمضان سے پہلے تجھے 700 گنا نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. وہ بھائی زکوٰۃ کے لیے رمضان ہی کا انتظار کر رہے ہیں. اور بھائی اگر ضرورت آج ہے غریب کو, آج اس کی ضرورت پوری کر دو. رب تو اتنا کریم ہے, وہ چاہے گا بنا رمضان کے تجھے رمضان سے زیادہ نیکی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھا کرو, ہاں یہ بھی دیکھا کرو. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ رمضان کا ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن ضرورتیں بھی دیکھ لیا کرو. بہن کو زکوٰۃ دے دیں, کیوں بنا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا بہن کو؟ بہن ہے آپ کی وہ بہن. میں سمجھتا ہوں جتنے دل خوش ہوتے ہیں عید پہ نا, ہماری بے حسی کی وجہ سے اتنے ہی دل ٹوٹ بھی جاتے ہیں عید پہ, ٹوٹ بھی جاتے ہیں. جبکہ عید خوشیوں کا دن تھا, بے شک, بے شک. ہر شخص کو خوشی ملنی چاہیے تھی, ہر فرد کو خوشی ملنی چاہیے تھی, لیکن ہم نے کوئی فکر نہیں کی. ہم یہی حساب لگاتے رہ گئے زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی ہے, دینی ہے نہیں دینی ہے. بہن منہ کر کے بیٹھی شاید اس بار بھائی زکوٰۃ مجھے دے. جی. اور ایک بابا اور پھیل گئی ہماری قوم میں. اب کے کچھ مدرسے والوں نے بتایا کہ جب زکوٰۃ کے لیے مدرسے پڑھانے والے چلانے والے لوگ گئے نا, تو جو ٹکو کے امیر بنے نا, ابھی کوڑیوں کے امیر, جی, انہوں نے کہا جی ہم مدرسے کو نہیں دے پائیں گے, اس بار ہم نے کہیں اور دے دی ہے. جی, اس بار ہم نے کہیں اور دے دی ہے, ہم مدرسے کو نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ کہا نہیں اب کہ ہم نے غریب کو دے دیا ہے, ہم مدرسوں کو نہیں دیں گے. مزہ اس میں نہیں ہے, زکوٰۃ مدرسوں کو دو اور اپنی عید کی خوشیوں کا برابر حصہ غریبوں میں بانٹا کر. سبحان اللہ.
پھر دیکھو اللہ کتنی نیکی عطا فرماتا ہے، بے شک اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی کہ ہم مدرسے کو نہیں دیں گے، وہ دن دور نہیں، جنازے پڑے رہیں گے اور کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نصیب نہیں۔ جی جی اور اسے عقل مندی سمجھتے ہیں۔ اب پیسے کیا آ گئے، پھر اب تو شریعت کا ٹھیکیدار بھی خود بن گیا۔ زکات تھی جی، جو آنے والے تھے ہم دیتے رہے انہیں۔ ان علماء سے پوچھو، ہر چلتے پھرتے شخص کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جائے گی؟ پوچھو نا ان علماء سے ذرا سے۔ سنو بھائی، پیسے سے عقل آ سکتی ہے، جی پیسے سے دین نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ بے شک حق بات ہے، حق بات دین کے لیے مدرسے میں جا کے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، جی حق بات ہے، استاد کے آگے گھٹنوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تب خدا کا دین سینے میں آیا کرتا ہے۔ جی بے شک حق بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ جو بیماری چلی ہے نا کہ جی اب ہم نے دینا بند کر دیا مدرسوں کو، مدرسے کیا کر رہے ہیں، مدرسے کیا کر رہے ہیں بتاؤں؟ تم مرے گا تو تیرے کلمہ پڑھنے والے جتنے آئیں گے سب پہ مدرسے کا کرم ہو۔ جی جی بے شک، جتنے تیرے جنازے میں کھڑے ہوں گے سب پہ مدرسے کا احسان ہوگا۔ تیری قبر پہ اذان پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کے دیکھے گا نا تو وہ مدرسے کی دین ہوگا۔ تیری جنازے کی نماز پڑھانے والا مدرسے کا احسان پانے والا ہوگا۔ تیرے جنازے میں شامل ہونے والے، تیرے حق میں دعا کرنے والے، سب پہ مدرسوں کا کرم ہوگا۔ تب تو قبرستان تک جائے گا۔ مدرسوں سے منہ نہ موڑنا، آج مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یار زکوٰۃ اور محلی کیوں؟ ابھی آگے کا دو نا۔ جی حضور کے بڑے غریب صحابی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، حضور سے کوئی ملنے آتا نا یا کسی سے حضور کی ملاقات ہوتی چلتے پھرتے، میرے نبی حال ضرور پوچھتے تھے۔ جی حال ضرور پوچھتے تھے، خیریت ہیں، کیا حال ہیں، یہ ضرور پوچھا کرتے تھے میرے نبی۔ آج تو کیا کہیں، آگ لگ گئی۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جی یہ بات اکثر کہتا ہوں میں۔ وہ ہمارے نبی کی عادت کریمہ کے چلتے پھرتے آدمی سے خیریت پوچھتے تھے۔ آج اگر گھر میں 4 بھائی ہیں نا اور چاروں شام کو اپنی چھٹی کر کے ڈیوٹی سے آئیں، ایک دسترخوان پہ 4 بیٹھے ہوتے نا تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے بھی اتنی فرصت انہیں نہیں ہوتی ہے سگے بھائی سے خیریت پوچھنے۔ جی بے شک، جتنے بھی بیٹھیں گے ٹن 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 ٹن، بھائی پورا دن ٹن ٹن کیے۔ جی حق بات ہے۔ آج ابھی سے گھر میں آیا کرو، فلائٹ موڈ لگاؤ، ڈال دو۔ جی جی گھر والوں کے بھی حق ہیں آپ پہ۔ بھائی سے پوچھ آج دن کیسا گزرا ہے، بے شک، ماں سے کہ ماں طبیعت کیسی رہی، بہن تو بتا۔ کبھی باپ سے کہو ابا کوئی خواہش تو نہیں جاگی، جی کہیں کچھ خیال تو نہیں آیا جانے کا؟ کبھی اس سے بھی پوچھ جو صبح سے تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بے شک، لیکن گھر میں گھسے تب موبائل، لیٹے تب موبائل، پھوٹ گئی آنکھیں دیکھتے دیکھتے، فرصت ہی نہیں ہے۔ جی میرے محبوب چلتے پھرتے لوگوں سے پوچھتے تھے، جی بے شک، کہو کیا حال ہے؟ بے شک، آئے حضور کے غریب صاحب، سنیں ذرا، فرق پڑتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص بھی کامیابی کو، بھلائی کو نہیں پہنچے گا جب تک رب کی بارگاہ میں وہ نہ دے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بے شک، یہ خیال رکھیے۔ مسجد میں بھی آ رہے ہیں نا، گولک کھلتی ہوگی نا کبھی مہینے میں ایک بار، جی تو جی، سارے پھٹے نوٹ مسجد کی گولک میں نکل رہے ہیں۔ جی جی اب تو چلر لے کے جا رہے ہیں، ایسے بجا کے ڈالے جی حق بات ہے۔ تاکہ لوگ دیکھیں۔ ایسے ہاتھ ڈالے گا 10 کا نوٹ نکالنے کے لیے، پھر دیکھے گا پردھان دیکھ رہے ہیں، جی جو من دیکھ رہا، پھر ایسے کر کے کھولے گا، پھر ڈالے گا کہ دیکھو ہم نے پیسہ دیا۔ حق بات ہے۔ اور جب وہ گولک کھلتی ہے نا تو پردھان کے نوٹ میں 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک 20 کا آدھا ہے، 10 کا آدھا ہے۔ اب چلاؤ، کہاں چلاؤ گے؟ جی سب سے پھٹے گلے نوٹ مسجد کی گولک میں۔ کہہ رہے اللہ کا شکر ہے دے میں خوب ہے، پھر بھی برکت نہیں ہو رہی ہے۔ ہر جمعے کو 100 روپے ڈال کے آتا ہوں مسجد کی گولک میں، 10 روپے ڈال کے آتا ہوں، اور دیکھو مولانا چوری ہو گئی، پیسے گر گئے۔ تمہیں پتا ہے تم نے نوٹ جو ڈالا ہے، جب تم نے اپنی جیب سے 10 نوٹ نکالے تھے 100 کے، اس میں تم نے سب سے میلا نوٹ تلاش کیا، جی سب سے پرانا نوٹ یہی بات ہے۔ تم نے نکالا، اور نکالنے کے بعد سب سے گلا سڑا پرانا نوٹ مسجد میں ڈالا، اور نئے نوٹ اپنی جیب میں رکھے۔ کیا رب نے فرشتوں سے نہیں کہا ہوگا فرشتوں دیکھو یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے،
اپنے لیے نئے نوٹ اور میرے لیے پھٹا نوٹ. جی اس کی محبت ہے یہ. عشر لینے کھیت میں اگر مدرسے والے چلے جائیں, اگر پہنچ جائیں مولانا عشر دے دو, تو للہ فون کر رہا ابا مولانا فیضان آئے گیہوں تلوانے, تو کہہ رہا وہ اندر جو بوری رکھی ہے نا 2 اس میں سے تلوا دی ہے, اس میں مٹی ہے. جی 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 یہ کنڈیشن ہے ہماری. افسوس. اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ ہماری محبتوں کی حقیقت ہے. جی نا اس میں سے تلوائیے, اندر جو بوری رکھی ہے مٹی والی, ہم وہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بیکار ہوتا ہے. پھر کہہ رہا چوری ہو گئی. سن بھائی, اگر اللہ چاہتا ہے تو پتھر میں کیڑوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے. بے شک حق بات ہے, سبحان اللہ. اور اللہ اگر لینے پہ آتا تو جبڑوں کے اندر سے نکال لیتا ہے. جی جی حق بات ہے. وہ قادر مطلق ہے. بے شک. نیت اچھی کریں ہم, نیت بے شک. نیت اچھی کریں. آج جو جتنا بڑا 420 ہے, کہہ رہے بڑا عقل مند ہے وہ. جی یہی حال ہے. جو جتنا بڑا چونا لگا دے, ارے یار بڑا ہوشیار ہے. ہوشیار نہیں, چور ہے. جی اور جو جتنا شریف ہے اتنی بے وقوف کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. ارے اسے کیا یار, بتاؤ پھنس گیا جا کے وہاں مولویوں کے چکر میں. 1000 روپے دیا ہے مدرسے کو, میں ہوتا میں 300 میں کام چلا دیتا. جی وہ بے وقوف ہو گیا. یہی حال ہے. ہاں بھائی کیا نہیں ہے, جس بیڈ پہ بیٹھا ہے وہ 60,000 کا, جو ٹیلز نیچے بچھی ہے وہ بھی کافی قیمتی ہے, جو لائٹیں لگی ہیں وہ بھی 3-3 ہزار کی لائٹیں لگی ہیں, اور بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مولانا بڑے برے حالات ہیں, جی کچھ دے نہیں سکتے, دعا کرو. جس دن مولوی نے کہہ دیا اللہ جیسا یہ کہہ رہا ویسا ہی کر دے, اسی دن مر جائے گا. پٹیلا پھر جائے گا اسی دن. صحیح بتا رہا ہوں. ان لوگوں کے مقابلے میں ان سے جھوٹ نہ بولا کرو. اور ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں میری ٹیم کے لوگ ہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مدینے والے کی ٹیم کے لوگ. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ ہے. جی دین کی ذمہ داری ان کے کندھے پہ ہے. اسلام کی بقا کی ذمہ داری آج اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھوم رہی ہے. بے شک. یہ میری ٹیم نہیں ہے, یہ مدینے والے کی ٹیم ہے. ہاں تو یہ مت سوچنا میں اپنی جماعت کی, میں آپ کو اپنا مان کے آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں. بے شک. کبھی علماء سے نہ الجھنا, مت الجھنا. کچھ لوگوں کا تو یہی کام ہے, مسجد کے آگے اگر گھر بنایا نا تو سراغ کھول لیا. جی یہ دیکھ رہا امام کتنی بار نکل لیا مسجد سے, کتنی بار آ رہا. یہی حال. گھڑی لگا لگا کے کہہ رہا 3 بجے گئے تھے امام صاحب, 4:15 بجے لوٹے ہو, کہاں تھے؟ امام کہہ رہا منٹ تو مجھے بھی نہیں پتا کتنے لگے, اسے کیسے پتا ہے؟ جی جاتے ٹائم بھی لوگ پوچھتے ہیں. یہ حالات ہے ہمارے. نکل کے کنگے نماز نہیں ہوئی, کہا کیوں کہ انگوٹھا ہل گیا امام صاحب کا. بھائی تو سجدہ کر رہا تھا کہ کیمرے لگا کے بیٹھا تھا؟ جی اپنی حالات دیکھو, دنیا ہنسے گی ہم پہ. یہ کنڈیشن ہے ہماری. پھٹا نوٹ نکال کے مسجد میں دے رہا ہے, بے شک. گلا نوٹ. وہ بھائی نیا نوٹ نکال کے مسجد میں دیا کر. کیا بات ہے, سبحان نیا ہو اللہ یا پرانا, سو کا ہے تو 100 میں ہی چلے گا. سبحان اللہ. لیکن تیرا یہ فیصلہ تیرے رشتوں کا اعلان کرے گا. جی نیا نکال کے دے, پھر دیکھ اللہ تجھے کتنا دیتا ہے. بے شک. پھر کتنا دیتا ہے اللہ تجھے. حضور کے صحابی بڑے غریب ہیں, حضور کی بارگاہ میں آئے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا حال ہے؟ حضور خیریت ہے, سب ٹھیک ہے. کیا بات, چہرہ اترا ہوا ہے, کھانا نہیں کھایا؟ کہتے ہیں حضور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. آقا مل جاتا ہے نا تو شکر کر کے کھا لیتا ہوں, اور نہیں ملتا ہے نا تو صبر کر کے سو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. پوری زندگی 70 سال تک موج کری, 70 سال میں بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں درد ہوا, کہہ رہا سارے درد مجھے ہی دے گا. یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ جی یہی ناشکری ہے. ارے مر گئے, جا ہی نہیں رہا. درد برداشت کر, دکھ بھی ہونا تب بھی اپنے رب کو آواز دیا کر. جی بے شک. سکھ ہو تب بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کر. ہاں نا جی کرتے نہیں ایسا. درد ہوگا سب سے پہلے ہائے ڈاکٹر, وہ کہہ دے گا سمجھ سے باہر, پھر کہہ رہا ہائے رے میاں, جی پھر میاں کے بھی قبر سے باہر. وہ بھی 8-10 تعویذ دینے سے پہلے رکے تھوڑی ہے میاں کی.
یقین کرو پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو. سبحان اللہ بے شک بہت خوب. ہم نے یقین کریں حضرت اللہ رسول کی مانے نہ مانے پیر کی مان رہا. جی جی وہ کہہ رہا 40 جمعرات چراغ جلانا ہے جی 41 جا رہا ہے. بہت خوب پیغام حضرت. برا نہ ماننا. جی میں بھی مرید ہوں کسی پیر کا. جی جی میرے پیر کو تاج الشریعہ کہا جائے. ہائے ہائے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مجھے یاد نہیں میں نے اپنی زندگی میں 3 بار سے زیادہ مسافہ کیا حضرت. جی اس لیے میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میرے پیر کو یہ بات ناگوار رہتی ہے. جی 3 بار سے زیادہ میں نے زندگی میں مسافہ نہیں کیا. بس دی زیارت کی ہٹ گئے تاکہ پیر کو دکھ نہ ہو. اب تو پیر بھی بڑے فرصت میں جی آ جا تو 8 دن سے پہلے نکلتا ہی نہیں. اور کہہ رہے اب تجھے فرصت ہو تو ہمارے مزار پہ آ. جی اتنا فری کر دیا لوگوں کو, اتنا کہ 40 جمعرات ہیں جھاڑو لگا ساری مصیبتیں بھی دور کروں. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر اللہ کی مرضی نہ ہو نا تو کوئی پیر تیری مصیبتیں دور نہیں کر سکتا ہے. جی بے شک بے شک. سیدھی سی بات ہے. حق بات. سیدھی سی بات. آ رہے ہیں تو 8 دن نہیں جا رہے. نہ یہ نہ اسے غیرت نہ اسے غیرت. جی دونوں ہی قطعی بے غیرت ہے. کنڈیشن ہائے رے پیر تعویذ دے دو تو جب تعویذ دینے پا رہا 1 2 نہیں دے رہا 6 دے رہا. جی کہہ رہا اسے باندھیو اسے جلائیو اسے سلگئیو اسے لٹکئیو اسے دبائیو. بے شک بے شک. بہت خوب پیغام حضرت. بالکل حقیقت. جی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری دیکھی. جی جی بے شک کمزوری ہے ایمان کی. بے شک. میں تعویذ کی بات نہیں کرتا, مجھے تعویذ اچھے لگتے ہیں اگر دینے والا مفتی اعظم جیسا. ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت خوب. جیسا ہو تعویذ دینے والا پھر مزہ آتا ہے. واہ. تو 6 تعویذ لٹکا لیے. سمجھ رہے میری بات. جی بری تو نہیں لگ رہی کسی کو؟ لگ رہی ہو تو بلا لیو پیر صاحب. جی ہاں ایک ہے ہمارا قوم کا. بے شک 2 ہاتھ ہم پیروں سے بھی کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن تمہیں برباد نہیں ہونے دیں گے. بے شک. واہ بہت خوب حضرت. برباد نہیں ہونے. ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام. گھر اجڑ گئے. جی ایک پیر یہ نہیں کہتا کہ جا ماں باپ کو راضی کر لے. حقیقت ہے. ایک پیر یہ کہنے تیار نہیں زکات دے. جی غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت. پہلے زکات پیروں کو صرف نذرانے چلتے تھے. جی اب تو زکات بھی پیر لے رہا, خیرات بھی پیر لے رہا, فطرہ بھی وہی لے گیا, قربانی کی کھالے بھی پیر لے گیا. یہ مدرسے والے کیا کریں گے؟ بہت خوب پیغام. جو رات کو 2 بجے جاگ کے رات کے 12 بجے تک پڑھاتے ہیں ان کے نصیب میں 10 روپے تک نہیں ہے. اور جو تمہارے پیسے سے لندن فرانس کے چکر لگاتے ہیں ان پہ دولت اٹھاتے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جائیداد اٹھا کے دے دو, پیروں کے نام کر دو جائیدادیں, لیکن جو حق مدرسوں کا ہے وہ مدرسوں کو دو. اس لیے کہ پیر دعا دے سکتا ہے, قرآن کے قاری یہ مدرسے والے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ اصلاح معاشرہ کانفرنس مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. بہت خوب بہت خوب. یہ تمہیں ہر سال میں قرآن کے قاری دیتے ہیں, مسجد کا امام. کیا بات ہے کیا بات. برا مت مانو میری بات کا. میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. او بھائی تو 6 تعویذ چل رہے ہیں, انہیں سلگانے میں لگ گیا اور کئی تعویذوں سے گھر اجڑ گئے. کہہ رہا حضور بیوی قطعی فرما بردار نہیں ہے. جی تو پیر صاحب کو تو خود سیرت یاد نہیں حضور کی, وہ تمہیں کیا بتائیں گے. اسے تو 2 ہی باتیں یاد ہیں کہ وہ کیا نام ہے مجموعہ ہمالے رضا, ایسے ہی کچھ تعویذوں کی چھپی چھپائی کتاب آتی ہے نا, رضوی تعویذات ہے. ایسے تعویذات آتے ہیں, پھاڑ کے دیا, کہہ رہا اسے تکیے میں رکھ دیے, اسے پیڑ پہ لگا دیے اور اسے اس پہ لگا دیے. میرے بھائی سن, جب تک تعویذ نہیں لایا تھا خالی لڑائی ہو رہی تھی. جی تو میں ہو رہی تھی. تعویذ آیا گھر میں تو تکیے کے نیچے پیر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, رکھ دیا, پیڑ پہ ٹانگا. بیوی نے کہا یہ کیا؟ کہ یہ اس لیے لگایا کہ برکت اترے گی. بیچاری سیدھی تھی, کچھ نہیں کہی. بازو میں دیکھا یہ کیا ہے, اس نے کہا کچھ نہیں, دل گھبراتا. دے جھوٹ پہ جھوٹ, 2 جھوٹ تو ہو گئے 2 تعویذوں کے صدقے میں. جی اب اسے شک ہو گیا کہ یہ کل تک تو ایک بھی نہیں تھا تعویذ, آج 2 لٹک رہے.
ایک پیڑ میں ایک بازو میں لگ رہا مجھے کچھ کروایا. جی عورتوں کی بہت تیز دماغ چلتا ہی ہے, کچھ کرا دیا. حق بات ہے. سمجھو میرے بیٹے میری بات کو. جی کئی گھر برباد ہو گئے اس میں. اور کہتے ہیں مولویوں کو کیا آتا ہے؟ بیٹے ہمیں وہ آتا ہے جو سائنسدانوں کو نہیں آتا ہے. بے شک بے شک حق بات ہے. یہ مت کہنا مولویوں کو کیا آتا ہے. مولوی حضور کے وارث ہیں. جی بے شک. سنیں بہت غور سے. تیسرا تعویذ تکیے کے نیچے. صبح اٹھتے ہو تو بستر کون جھاڑتا ہے؟ بیوی کے تم. بیوی. بولو. وہ تو بولیں جن کی ہے. یہ بچے کیوں بول رہے ہیں؟ بیوی جھاڑتی ہے. عورتوں کا کام ہوتا ہے بستر کی صفائی, گھر کی صفائی. جیسی صبح اٹھ کے بیوی نے نا تکیہ جھاڑا, ایک تعویذ سیدھا سامنے, اور تکیہ بھی بیوی والا. جی کہتی 100% مجھے کرا کے لایا. اب تک تو خالی باتوں کا جھگڑا تھا, اب جوتوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. پھر کہتا 100 سے 50 ہی اچھے, 2 سے بے 2 ہی اچھے, تعویذ سے بے تعویذ کے اچھے. او بھائی اگر گھر میں بیوی میں میاں میں جھگڑا ہو رہا ہے نا تو پھر خاتون جنت کے قصے سنایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی داستان سنایا کرو. سبحان اللہ. اگر میاں بیوی میں بن نہیں رہی حضرت عائشہ صدیقہ کی داستان بتایا کرو. سچے باپ کی سچی بیٹی کی ہسٹری سنایا کرو. پھر دیکھو خدا کی قسم 10 تعویذوں سے وہ اثر نہیں ہوگا جو مدینے والے کی باتوں سے گھر میں اثر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے میری بات؟ جی ہاں. تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہمارا. جی بیڑا ہی غرق ہو گیا. ٹھیکے لیے بیٹھے. اب تو کہہ رہا میرا مرید کرا 10 کرا دے, علاقہ تجھے ہی سونپ دوں گا. پیرا مریدی میں دلال. تو پہلے پیروں کو فرصت نہیں ملتی تھی, اب تو پوچھ رہا کوئی بچہ ہے نیا گھر میں, کہا کیوں کہ اسے میرے دامن میں ڈال دے. کیوں کہ مصیبت نہیں ہے. مصیبت سب سے بڑی تو ہے حضور, اور تجھ سے بڑی مصیبت کون ہوگی؟ پیر ایسا تلاش کرو جو رشتہ حضور سے جوڑے. جی بے شک. جو جیب پہ نہیں دل پہ نظر رکھتا ہو. سبحان اللہ. ایسا پیر تلاش کرو. سمجھ رہے میری بات؟ ایسا پیر تلاش کرو. تو کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. حضور فرماتے ہیں کہو کیا حال ہے. تو میں نے کہا تھا اگر دکھ آئے نا تو پہلے کہتے ہیں ڈاکٹر کو, ہائے ڈاکٹر. وہ منع کرتے, پھر کہہ رہے ہیں ہائے رے میاں. پھر میاں کے تعویذ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. پھر جب مرنے کا نمبر آتا کہتا ہائے اللہ. جی جو نام سب سے پہلے آنا چاہیے تھا وہ سب سے آخر میں آتا بعد میں آ رہا ہے. جی کاش درد کے پہلے جھٹکے پہ تو نے رب کو آواز دی ہوتی. خدا کی قسم اس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں, شاید تجھے دوا کی ضرورت نہیں مل پڑتی. خدا اپنے نام کے پکارنے کے صدقے میں تجھے فوراً شفا عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہ علیہ السلام سے کہتی ہوں رسول اللہ مل جاتا ہے تو شکر کر کے کھاتے ہیں, نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے. صبر کر. ٹھیک ہے جی. ملے تو شکر ادا کریں. سنو میرے بچوں, خاموش ہو تنگی ہوگی جگہ میں, مگر آج اگر کوئی کسی کے نیچے دب بھی جائے نا تو معاف کر دے گا. جی ہاں بہت غور سے میری بات سنیے گا. جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کرنے تیار نہیں, اور جن کے پاس ہیں ان کے شکر کے انداز بڑے نرالے. جی جی بے شک. ایک تو یہ کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ لونڈے جو ہیں نا ڈی جے بجانے کہہ رہے ہیں ڈانس کرانے, کہہ رہا دے دو ورنہ ڈانس ہوگا. کیوں بھائی تو امتی نہیں ہے حضور کا, خالی ہم ہی ہے. جی ہمیں یہ دھوس دیتے ہو تم آؤ گے تو ورنہ ایسا کریں گے. اللہ. کیوں تیرے پاس ہے کہ تو نچا کے بچ جائے گا, ہم نہ کے پھنس جائیں گے. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا بڑی غلط بات ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے نا تو 1.5 لاکھ کی آتش بازی نہ کر. جی جی. اللہ نے پیسہ دیا تو 1 لاکھ کا ڈی جے کر کے دنیا کے کان نہ پھوڑ. خدا نے تجھے دولت سے نوازا ہے نا, اپنی بیٹی کے ساتھ تو غریب کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لے. تیری بیٹی سسرال بعد میں پہنچے گی, اللہ رحمتوں کی سوغات اس کے دروازے پہ پہلے اتار. سبحان اللہ. بہت خوب پیغام ہے حضرت. اسے امیر کہتے ہیں. بہت اچھا پیغام ہے. پیسہ آگے کرا لونڈے نہ سنتے مولانا. جی لونڈے نہ سنتے. کیوں تو ابا ان کا وہ تیرے ابا ہیں. ہمارے ہاں تو آج بھی لونڈے سنتے ہیں اپنے باپ. جی بے شک. لڑکے آج بھی تابع ہیں اپنے باپ کے. لڑکے نہیں سنتے. میں نے تو منع کری تھی یار. شادی کس کی مرضی سے ہو رہی ہے نا, وہ میری مرضی سے ہو رہی ہے. یہی بات. رشتے کی بات کس نے کی تھی کہ میں نے.
لڑکی کون دیکھ کے آیا تھا کہ ہم؟ دعوت کس کی مرضی سے ہو رہی ہے کہ ہماری؟ سارا کام تیری مرضی سے ہو رہا ہے اور ڈی جے بیٹی کی مرضی سے بج رہے؟ تو خود بہت بڑا ابلیس ہے جی ہاں جھوٹ ہے یہ علماء کس کس کے گھر جائیں گے بتاؤ؟ جی کس کس کے گھر جائیں گے؟ یہ کم بدتمیزی نہیں ہے؟ اب ایک عالم دین نے کسی امیر کے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھایا تو اس کو مسجد سے نکال دیا گیا؟ اگر تمہارے پاس پاور ہے تو یہ استعمال. مرنے کی دیر ہے میرے لال, اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا. بے شک, سبحان اللہ, بے شک, حق بات ہے. طاقت کا غلط استعمال نہ کر, جی صحیح استعمال کر. یہی طاقت اگر تو نے بیٹے پہ لگائی ہوتی تیرے گھر میں ننگا ڈانس نہیں ہوا ہوتا. جی جی ابھی بہت خوب. میں کہہ رہے تھے بیٹے کی شادی ہوتی ہے, بیٹیاں ننگی ناچ رہی ہیں, سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں, اور پوری قوم یہ رو رہی ہے کہ بیٹیاں بے غیرت ہو گئی ہیں. کس کی بیٹیاں؟ یا تو تمہاری ہیں یا میری ہیں. جی اور رو بھی ہم رہے ہیں, بالکل حق بات. بیٹیاں بھی ہماری ہیں, تو سوارے گا کون؟ ہم مولانا ہم خود سوارے. خود سوارے. اگر میں اپنی بیٹی کو سنوارنے کے لیے کسی اور کو بلاؤں تو مجھ سے بڑا نامرد کون؟ جی آپ مرد ہو نا تو اپنے گھروں کے پہرے مضبوط کرو, اپنی بیٹیوں کی تربیت مضبوط کرو, انہیں تعلیم وہ نہ دو جس تعلیم کے بعد شہرتیں تو ملتی ہوں لیکن ذلتیں بھی مقدر ہو جاتی ہوں. تعلیم دینی ہے تو وہ دو جسے لینے کے بعد یہاں عزت مقدر ہو جائے, مرنے کے بعد جنت تمہارا. بے شک, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آج نا یہ جو سفید بالوں والے لوگ بیٹھے انہوں نے بھی تقریباً وہ دور دیکھا ہوگا جی جو میں بات کرنے لگا ہوں. حضور کے زمانے میں نا, حضور کے زمانے میں جب عورتیں راستے میں چلتی تھی نا, میرے محبوب نے اتنا فرمایا تھا کہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ راستے میں کنارے ہو کے چلا کریں. تو اس حکم کے بعد نا عورتیں مدینہ شریف کی ایسے چلتی تھی دیوار سے لگ کے کہ ان کے کپڑے تک پھٹ جاتے تھے. آج تم ہٹو تو ہٹو ورنہ عورت ہٹنے تیار نہیں. جی کس کے گھر کی عورت ہے؟ ہمارے ہمارے گھر کی ہے نا. جی یہ بولو نا, ہمارے گھر کی عورت ہے نا. جی جی جو راستہ گھیر کے چل رہی ہے ہمارے گھر کی عورت ہے. ایک بات بتاؤ, ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میری بیوی, جی میری بیوی اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہو, جی بہت اچھا. اور میری بیٹی کی لائف ایک دم فری ہو. یہ کتنا دھوکہ ہے ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اچھی بیوی کی امید کرتے ہیں جی. اور اچھی بیٹیوں کو نسل کو پروان نہیں چڑھاتے. جی بے حد افسوس ہے تقریر سنے گا, بیوی سے جا کے کہا سنا مولانا کتنی سخت بات کہی, پردے پہ پردہ کریے, جی اور لڑکی کو بنا دوپٹے کا فروک لا کے دے رہا. بے حد افسوس حضرت. عید میں جانا پڑتا ہے, عام خاص سب کو مارکیٹ جانا پڑتا ہے. جی. ہمیں تو بڑی دقت ہوتی ہے مارکیٹ جاتے ہوئے بھی, 10 منٹ کا کام ہو تو 2 گھنٹے لگتے ہیں, مگر مجبوری ہے پھر بھی جانا پڑتا ہے. بچوں کے کپڑے لینے جاؤ تو سارے ننگے ننگے کپڑے. ہاں 8 سال 10 سال تک کی بچیوں کے آدھے آدھے کپڑے. کس کی مارکیٹ میں بک رہے ہیں؟ مسلمانوں کی. مسلمان. کس کا تہوار ہے؟ مسلمانوں کا. خریدنے والے کون ہیں؟ مسلمان. کہہ رہا مولانا بیٹی بھاگ گئی, ایسا تعویذ دے دو جو فجر سے پہلے پہلے آ جائے. جی بتائیو مت ورنہ عزت چلی جائے گی. یہی تو کہتے ہیں نا. جی حضرت. جی بتانا مت, کسی کو پتہ نہ چل جائے 12 بجے سے غائب ہے, عزت چلی گئی. مجھے حیرت ہوتی ہے یار, آج بیٹی بھاگی ہے, کہہ رہا ہے منہ میں بات رکھنا, باہر چلی گئی تو عزت چلی جائے گی. میں نے کہا نادان بھول گیا, عزت تو تیری اسی دن چلی گئی تھی جس دن تیرے دروازے پہ دولہا بن کے کوئی آیا تھا. تیری بیٹیوں نے استقبال کے نام پہ سروں کے دوپٹے اتار کر کے غیر محرموں کے آگے ننگی آ کے کھڑی ہو گئی تھی. عزت کا جنازہ اس دن نکل گیا تھا جب بدماشوں کے سامنے یہ
بغیرت کھڑی ہو گئی تھی. عزت کا جنازہ اس دن چلا گیا تھا جب تیری بیٹیوں نے غیر محرم کو جوس پلایا تھا. اس دن عزت چلی گئی تھی جب تیری بیٹی نے غیر محرم کو شربت پلایا تھا. عزت اس دن چلی گئی تھی. کاش تو نے اس دن بیٹی پہ پیرا مضبوط کیا ہوتا, اس دن بھی عزت باقی رہتی, آج بھی عزت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ, سبحان اللہ. یہ بتا دے بہت خوب پیغام. ہاتھ اٹھا کے کس کس کو میرے نبی سے پیار ہے؟ جی میں جانتا ہوں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جس میں مدینے والے کا عشق نہیں ہوگا. جی جی بے شک. سبھی کے دل میں ہے نا. تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ نوجوان وعدہ کریں ہم دولہا بن کے کسی کے دروازے پہ جائیں گے تو لڑکیوں سے ویلکم نہیں کرائیں گے, اگر ویلکم کرائیں گے تو مردوں سے ویلکم کرائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مردوں کا استقبال مرد کیا کرتے ہیں, اور جن مردوں کا استقبال عورتیں کریں وہ مرد کدھر سے رہ گئے بھائی؟ جی ہے نہیں بھائی. یہ وعدہ کرو آج کے بعد ہم نہ اپنے دروازے پہ بیٹیوں سے استقبال کرنے دیں گے اور نہ ہم کسی کے دروازے پہ جا کے استقبال کرائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. کریں گے نا انشاءاللہ ایسا؟ وعدہ کریں انشاءاللہ. مت کرنا حضور کو منہ دکھانا ہے. جی حضور کو منہ دکھانا ہے. قبر میں ہم اس لیے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں کہ مدینے والے کی زیارت. سبحان اللہ. یہی تو اپنا دھرم ہے نا. جی یہی تو اپنی پوری پونجی, پوری طاقت, سارا سرمایہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہوگی. اور اگر کوئی دولہا ضد کرے کہ نہیں جی میرا استقبال ہونا چاہیے تو لات مار دینا اس دولہا کے. کہنا ہمیں غیرت والا داماد چاہیے, بے غیرت داماد نہیں چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ہمیں غیرت والا داماد چاہیے. بہت خوب حضرت. یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ توفیق دینا تو پھر بچوں کو اچھی تربیت دے. ہاں ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. شادی کی اگر بات کریں تو جب تک کھڑے ہو کے گدھوں والا کھانا نہ ہو نا تب تک نا سیٹ صاحب کی مونچھ پہ رنگ ہی نہیں آتا. کون سا سسٹم کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ. جی جی اسٹینڈرڈ. ہاں بفر سسٹم بھی کہتے ہیں, کیٹلری بھی کہتے ہیں, گدھوں والا سسٹم بھی کہتے ہیں, بیلوں والا بھی کہتے ہیں. بھائی چل پھر کے کھانا انسانوں کا طریقہ تو ہے نہیں. تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے, میں ویسے تو منع نہیں کرتا, جن کے پاس نہیں ہے بھائی جگہ بارات کو بیٹھانے کی, ٹھیک ہے آپ استقبال انتظام میریج ہال میں کریں. کوئی میریج ہال والا بیٹھا ہو تو برا نہ مانیو, میں آپ کے بزنس میں آگ لگانے نہیں آیا, میں اپنی قوم کی غیرت جگانے کی بات کر رہا ہوں. بے شک بے شک. یہ ہوٹلوں کے کھانے اللہ معاف کرے, ایک ہی ٹیبل پہ مرد عورت ساری ایک ہی جگہ جمع, سارے جمع, لیکن ابھی ہماری ولایت پہ داغ نہیں آیا ہے, سارے ولی بنی بیٹھے. ہاں سوچو تو صحیح, بیٹیاں میریج ہالوں سے رخصت ہو رہی. وہ دن کتنے اچھے تھے جب بیٹیاں اپنے دروازوں سے رخصت ہو رہی. اور توفیق اگر رب دینا تو بیٹیاں دروازوں سے رخصت کرنا. جی اس لیے کہ جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں نا تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں, جی چھتیں دعائیں دیتی ہیں, سبحان اللہ. صحن دعائیں دیتا ہے. وہ کہتا مالک اسے سلامت رکھنا, اس نے تلاوت سے مجھے آباد رکھا. سبحان اللہ. زمین کہتی ہے مالک اسے دکھ نہ دینا, مالک اسے دنیا کی آفتوں سے بچانا, یہ جب تک میرے اوپر تھی نا سجدوں سے مجھے آباد کرتی رہتی. سبحان اللہ. جب بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں. جی ہماری تو غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا, گھر میں لگایا تالا جی, اور سارے میری جال میں ہے, اور گھر ایسے جیسے شمشان, بہت اچھا پیغام حضرت. کتے بھونک رہے گھر میں, سارے میری جال میں بیٹھے. جی اور وہاں جہاں امام بھی نہیں پہنچتا وہاں کیمرے والا جاتا ہے. جی جی امام جاتا ہے تو پردہ ہوتا ہے, جی ایسے کر کے لگا دیا جاتا اس کی طرف سے, بیٹی قبول ہے جی, ایسے لگا کے, یہی حال ہے. اور کیمرے والا سارے پردے ہٹا کے اندر تک جا رہا ہے. اللہ
غیرت مر نہیں گئی ہماری؟ اسے تعریف سمجھتے ہو؟ یہ بغیرتی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. جی بے شک بہت اچھا پیغام. تم نے اپنے گھر کا جنازہ خود نکال دیا عزت کا. وہ کہہ رہا وہ ویڈیو ذرا میرے موبائل پہ بھیج دیو. جس پارٹ میں کھڑا ہوں وہ بھی بھیج دینا. جی بڑی خوشی سے بات کیا. کس کی ہے؟ گڈو کے شادی کی ویڈیو, منن کے شادی کی ویڈیو, اچھن کے بپن کی شادی. غیرت کر. تجھے پتا ہے تیرے گھر کی عزت کتنے گھروں میں نیلام ہو گئی؟ جی بے شک. تو ایک ویڈیو سمجھ کے بانٹتا رہا, یہ تیرے گھر کی عزتیں بٹتی رہی. آگ لگا دو ایسوں کو جو صرف فیشن کے نام پہ, ناموری کے نام پہ بچیوں کو ننگا کر دیتے ہو. اعلان کر دو, اسلام یہ کہتا ہے ہماری بیٹی کو اگر دیکھے گا دلہن بننے کے بعد تو سب سے پہلے اس کا شوہر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. شادی کے کیمرے بند کرو, سمجھ گئے نا؟ کسی بھی شادی میں بہن بیٹی کی ویڈیو نہ بنوانا. جی ہاں, کتنے گھروں کی عزتیں اچھل جاتی ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے یہ بھی بند ہونا ہے. کھڑے ہو کے گدھوں کی طرح کھانا بھی بند ہونا ہے. کہہ رہا جو کبھی نہ سنا وہ اب سننے ملتا. کہہ رہا مولانا 36 کوئنٹل مرغا اٹھ گیا. جی کتنا؟ کئی تو 100 کوئنٹل پار پہنچا رہے ہیں, ہے نا؟ جی 100 کوئنٹل پار پہنچا رہے ہیں. اللہ معاف کرے. کہہ رہا شکر ہے 100 کوئنٹل اٹھ گیا, کمی نہیں پڑی. اور جب صبح کو صفائی ہوئی نا تو 50 کوئنٹل کچڑے کے ڈبے میں ڈالا گیا. جی ڈسٹ بن میں. کیوں کہ یہ جتنے کھڑے ہو کے کھا رہے تھے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو پھینکتے ہیں. کبھی ان کے گھر جا کے دیکھو, یہ گوشت کا چھیچڑا بھی پھینکنے نہیں دیتے. جی بے شک. بیوی کو ڈانٹتے ہیں, تجھے پتا ہے یہ 60 روپے کا لایا ہوں, حق بات ہے. اسے بھی ڈال کے بھون دے, جو ہوگا دیکھا جائے. یہی حال ہے. جی حضرت حقیقت ہے. یہ چھیچڑے کھانے والے لوگ کسی بیٹے کی بیٹی کی باپ کی محنت سے لایا ہوا کھانا کیا جانے. جی حق بات ہے. پھینک دیتے ہو. میں نے کہا سنو چیلنج ہے میرا, جس کی شادی میں 100 کوئنٹل اٹھتا ہو انشاءاللہ 75 کوئنٹل میں کام بنے گا. جی بالکل. کہنے لگے مولانا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا زمین پہ ٹیبل لگا, سرخ دسترخوان بیٹھا, اور کہتے جو مصطفیٰ کی سنت کے طریقے پہ بیٹھ کے کھائے گا اسی کو کھلایا جائے گا. کھلا کے دیکھ, کھڑے ہو کے 100 کوئنٹل کم پڑے گا, سنت کے طریقے پہ کھلا, اللہ 75 کوئنٹل میں 100 کوئنٹل کی برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت, بہت اچھا پیغام. بیٹھ کے کھایا کرو, بیٹھ کے کھلایا کرو. جو کھڑے ہو کے کہنا ادھر بھائی ہمارا استوال ہے, وہ بھینسوں کے اسے نہیں کہتے. جی طبیلہ گھوڑوں کا ہوتا ہے, خاص والا جو وہ بھی ہوتا ہے بھائی. کہنا ادھر ہماری ناندے بنی ہے, ادھر جا کے کھانا. جی 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 ہاں جو بھی کہہ لو, ہاں مگر کھانے کو شادی پہ بیٹھ کے کھائیں گے جی بے شک بے شک. اس پہ کیوں نہیں بول رہے بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں یہ جتنی غلط رسمیں ان کا جنازہ نکالو. تم جانتے ہو جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا, اسے جہیز کی اتنی فکر نہیں ہوتی, اسے بیٹی کے زیور کی اتنی فکر نہیں ہوتی. جی اسے اپنی بیٹی کے سامان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے جتنی فکر اس کو کھانے کی ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کسی بیٹی والے سے پوچھنا, جتنی دیر کھانا چلتا ہے نا بارات کا, جی اتنی دیر بیٹی والے کے منہ سے اللہ اللہ, لاج رکھ لینا, لاج رکھ لینا, مالک کچھ کم نہ پڑ جائے. پوری زندگی بیٹی کو تانے ملیں گے, اللہ روٹی کم نہ پڑ جائے, پوری زندگی تانے ملیں گے, گوشت کم نہ پڑ جائے, بیٹی رسوا ہوگی. جب تک آخر تک کھانا چلتا, وہ بیچارہ کسی کونے میں ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. وہ کسی کو کم تو نہیں پڑ گیا, کسی کو کم تو نہیں پڑ گیا. خدا را جب تمہیں پتا چلے کوئی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے, اس نے کھانے کا انتظام کیا ہے, میں اکثر کہتا ہوں آدھا کھانا گھر کھا کے جایا کرو, اور آدھا کھانا بیٹی والے کے گھر کھایا کرو, تاکہ تمہارے 2 لقموں سے اس کا دل رہ جائے اور آدھے کھانے سے کسی غریب کی عزت رہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت, بہت یہ اچھا. سب سے بڑی بات ہے. جی سر, یہ سب سے بڑی بات ہے. جی جی آدھا کھانا کھا کے جانا. مگر نظر لگ گئی ہماری قوم کو کسی کی,
دعوت ایک کی ہے، 3 موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. جی وہ تو بس نہیں چلتا، پولیس والوں کے ڈر سے 3 ہی بیٹھے ہیں، ورنہ ہماری قوم دعوت والے دن کو ڈنڈے باندھ لے موٹر سائیکل. ہاں کہہ رہا کل ولیمہ، تو کہہ رہا اماں آج خالی دودھ دے دیے، کل ولیمہ، کل برات ہے. جی دودھ پی کے سو گیا تاکہ کل کو روٹی زیادہ کھائے. ایسا نہ کیا کرو. جی جی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے رتبے دے دیتی ہیں، یہ یاد رکھنا. چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے قریب کر دیتے. کسی کی ذلت کا سبب نہ بننا، اگر ہو سکے تو کسی کی عزت کا سبب بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا حیا کھانے والا، کھاتے ہی اٹھتے منہ میں تیلی ڈال کے کہہ رہا سب کچھ ٹھیک ہے، خالی تیل کم رہ گیا. حلوے کھانے میں اب نکالنے والے لوگ جن کے اپنے گھر میں کبھی ہلدی زیادہ کبھی لہسن، جی وہ برات کے کھانے میں کہہ رہا سب کچھ ٹھیک تھا، نمک تیز ہے. نمک تیز تھا. اور دیکھنا غور سے 2-4 پلیٹیں کھا کے اٹھا، نمک تیز تھا تو جی نمک صحیح ہوتا. نمک صحیح ہوتا تو کتنی کھاتا. جی بے شک. یہ نہ کیا کرو. اگر کسی بیٹی کے باپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہے یا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے اور کوئی تجھ سے پوچھے کیسا ہے تو یہ نہ کہ سب کچھ ٹھیک تھا، نمک زیادہ ہے، تیل کم تھا، مسالے کم رہ گئے، مزہ نہیں آیا، اور تیرا تو پیٹ بھر ہی گیا ہے. اگر تو اتنا کہہ دیتا رب کا شکر ہے بڑا اچھا کھانا بنا ہے، خدا کی قسم تیرے اتنے جملوں سے غریب کا سینہ چوڑا ہو جاتا. وہ سمجھ لیتا میری محنت رنگ لائی ہے. ادھر غریب مسکراتا، گنبد خضرا میں مدینے والا مسکراتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، سرزمین تیبر خاص، سرزمین تیبر خاص. نعرہ تکبیر، نعرہ آواز آتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. اپنا ہاتھ ہی خالی. جی یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس پورے تیور خاص میں یہ عام اعلان کر دو، آج کے بعد براتوں میں کھانا کھڑے ہو کے نہیں، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے بٹھا کے کھلایا جائے گا. جی بے شک انشاءاللہ. اگر کوئی کہے ہمیں کھڑے ہو کے چاہیے، کہنا یہاں جانور نہیں بلائے جاتے، یہاں انسان بلائے جاتے. ٹھیک ہے جی. باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، لیکن میں بات پوری کر لوں جو میں بات کر رہا تھا. وقت میرا پورا ہو چکا ہے. حضور نے پوچھا کیسی گزرتی ہے؟ کہنے لگے نہیں ملتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں، مل جاتی ہے شکر کر لیتے ہیں. ابھی یہ بات سنی تھی غلام کی، حضور کی آنکھیں برس گئی. جب محبوب کی آنکھیں نم ہوئی جبریل آ گیا. محبوب رونے کی وجہ کہا جبریل میرے غلام کا فاقہ سنا نا تو آنسو آ گئے. جبریل کہتے ہیں محبوب رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا محبوب سے کہہ دو جس کے لیے آنسو بہا رہے ہو نا بس یہ کل دوپہر تک کا مہمان ہے، کل دوپہر تک کا مہمان ہے. کل دوپہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا. جی دوپہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا. محبوب نے اتنا سنا نا پھر بے قراری اور بڑھ گئی. کہنے لگے بڑا غریب ہے تو بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا جی. کہا کیا؟ کہا حضور میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا. حضور میٹھا کوئی چیز ہوتی ہے سنا ہے، تمنا ہے کاش میٹھا کھانے مل جاتا. حضور نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا کوئی میرے عثمان کو بلا کے لائے. حضرت عثمان غنی آ گئے. محبوب حکم فرمائے. فرمایا عثمان غنی اپنے خزانے سے نہ میرے غلام کے لیے بہت بہترین طریقے کا میٹھا تیار کیا جائے. بے شک. کہنے لگے دوسری خواہش؟ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک تمنا اور تھی. کہا کیا؟ میری خواہش تھی کاش میرا نکاح ہوتا، میری بھی بیوی ہوتی. یا رسول اللہ جب دنیا سو جاتی نا تو وہ بھی مصلی بچھاتی، میں بھی مصلی بچھاتا، وہ بھی رب کو رو کے دکھایا کرتی، میں بھی رب کو رو کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اتنی سی تمنا کا نکاح نہیں ہوا. حضور غریب سمجھ کے کوئی بیٹی نہیں دیتا. محبوب نے فرمایا کوئی بیٹی ہے تمہارے خاندان میں؟
جو شادی کی عمر کی ہو. کہنے لگے حضور ہے نا میرے چچا کی بیٹی. جی. فرمایا آپ نے ان سے نہیں کہا؟ کہ حضور غریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی. اب سنیں میرے محبوب کیا کہتے ہیں. فرمایا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. حضور نے بلوایا. جی. کہنے لگے میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے اس غلام سے کرنا چاہتا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سنا گردن جھک گئی. کہنے لگے حضور بیٹی کی بات کرتے, ہماری جان کے مالک بھی آپ ہیں, ہماری اولاد کے مالک بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نہیں دیکھا سامنے غریب ہے کون ہے, محبوب کا فیصلہ تھا. منظور, حضور مرضی. فرمایا پھر انتظار نہیں, ابھی اسی محفل میں نکاح ہونا ہے. حضور نے نکاح پڑھا, اسی وقت رخصتی ہوئی. معلوم تھا کل تک انتقال ہونا ہے, اسی وقت محبوب نے رخصتی کرائی. اگلے دن فجر بعد غلام کو بھیجا ایک اپنے صحابی کو, جاؤ فلاں کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ, رونے کی آواز آ جائے نا تو دوڑ کے میرے پاس آ کے بتانا. وہ جا کے بیٹھ گئے. فجر سے ظہر تک بیٹھے رہے, کوئی آواز نہیں آئی. ظہر کی نماز پھر حضور کے پیچھے پڑی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا کوئی نہیں رویا, سارے ہی خوش ہیں گھر کے اندر. فرمایا پھر جاؤ. ظہر سے عصر تک بیٹھے رہے, پھر عصر پڑی آ گیا. بتاؤ, کہا حضور اب بھی کوئی نہیں رویا. محبوب پریشان ہوئے, پھر سجدے میں سر رکھ دیا. مالک جبریل نے مجھے بتایا تھا, یہ کل دوپہر تک کا مہمان ہے, مالک عصر ہو گئی ہے, ابھی تک زندہ ہے, راز کیا ہے؟ جی. اتنا کہا جبریل آ گیا. کہ محبوب رب نے سلام بھیجا ہے, ساتھ میں پیغام بھیجا ہے. کہا کیا پیغام لائے ہو؟ کہا آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اس کو دوپہر تک زندہ رہنا تھا, جی. یہ عصر تک کیسے باقی ہے؟ کہا حضور زندگی تو ظہر تک کی تھی, لیکن محبوب بات یہ ہے نا, آپ کے عثمان نے حلوہ بنایا تھا, جی. اور زندگی میں پہلی بار اس کو حلوہ ملا تھا. یہ میاں بیوی شکرانے کے بعد جب دسترخوان پہ بیٹھے وہی حلوہ رکھا تھا, گھر میں کچھ اور تھا بھی نہیں. آقا بھی پہلا لقمہ نہیں کھایا تھا, جبکہ زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی اس کا حلوہ کھانے کی. کہا جیسے کھانے کا ارادہ کیا, دروازے پہ آواز آتی ہے, اے گھر والوں خدا کے نام پہ مجھے کچھ دے دیا جائے. کہا جیسی رب کا نام آیا ہے, اس نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا. کہا شریک حیات, میرے رب کے نام پہ کوئی مانگ رہا ہے, پتہ تیری کیا رائے ہے؟ تو بیوی نے کہا تھا شوہر جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. محبوب جب اتنی بات آئی ہے, اس نے حلوے کا ایک لقمہ نہیں کھایا, انگلی تک نہیں لگائی, یہ بھی نہیں کہا چکھ لیتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا کچھ کھا لیتے ہیں. کہا سارا اٹھایا فقیر کے حوالے کر دیا. کہا محبوب جب فقیر کے ہاتھ میں حلوہ آیا, اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا. کہا محبوب یہ تو دوپہر تک زندہ رہنا تھا, لیکن وہ جو دروازے پہ آیا تھا وہ یہ کہہ کے گیا ہے مالک ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا. اگر موت آ جاتی تو خوشیاں اجڑ جاتی. اے مصطفیٰ سب سے پیاری چیز میرے نام پہ دے دی, اس لیے میں نے اس کی موت کو اس کی زندگی میں بدل ڈالا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی, مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ حضرت, بہت بہت. مسجد میں وہ دو جو تمہیں سب سے اچھا لگتا ہے. جی آج کے بعد کسی گولک میں کوئی پھٹا نوٹ نہیں نکلنا چاہیے. انشاءاللہ. مسجدوں سے محبت کرو, مسجد والوں سے محبت کرو, اپنے اداروں کو مضبوط کرو, جی. اپنے مدرسوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ. اپنے علماء سے کہہ دو دین بانٹنا تمہارا کام ہے, ضرورتیں پوری کرنا ہمارا کام ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب وقت ہے ہمیں اپنے دین کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے, اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. ہمیں بتانا ہے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, ہمیں انہیں سمجھانا ہے ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے. سوچو تو صحیح, لوگ کہتے ہیں ہمیں اسلام اچھا نہیں لگا, میں کہتا ہوں انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں. جس دین کے اندر راستے میں گری پڑی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے, ٹھوکر لگ سکتی ہے, بندہ اسے ہٹا دے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی نیکی عطا فرمائے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو دین اتنا پیارا ہو یار, اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. محبوب نے کتنا پیارا نظام بانٹا, کتنا پیارا نظام دیا. فرمایا اگر تم کبھی گوشت لے کے آؤ نا تو فرمایا گوشت بناؤ تو کم سے کم اتنا بنانا کہ پڑوسی کے گھر تک پہنچ جائے. جی. اور اگر اتنا نہ بنا سکو نا تو ایسے وقت میں بنانا کہ جب پڑوسی کے بچے سو چکے ہوں.
کہیں ایسا نہ ہو تمہاری پڑوس میں غریب ہو اور تمہارے گوشت کی خوشبو سے اس کے بچے گوشت کی تمنا کریں اور باپ پوری نہ کر سکا تو باپ کا دل ٹوٹ جائے گا. جی جو دین لوگوں کے احساسات کی حفاظت کرتا ہے وہ دین انسان کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ جی بے شک. ہمیں اپنا دین سمجھنا ہے، اپنا اسلام سمجھنا ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جیسا تمہارا ظاہر ہے ویسا تمہارا باطن ہونا چاہیے، جیسے باطن کے دعوے ہیں ویسے تمہارا ظاہر ہونا چاہیے. کوشش یہ کر لو میرے بھائی کہ دین عام کرو، شریعت عام کرو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا کردار سکھاؤ. کوئی بڑا نہیں ہے، بڑی ریسیں لگ رہی ہیں ایک سے ایک آگے جانے کی کوشش میں. کہہ رہا میری کوٹھی اونچی ہو جائے، میری ناک اونچی ہو جائے. تم نہیں جانتے اونچی کرنے والے زمین میں گھسڑ گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور جنہوں نے اپنے نفس کو مٹا دیا، اپنے وجود کو بالکل نیچا کر دیا، اللہ نے ایسا بلند کیا. خدا کی قسم لیٹا اجمیر میں ہے نعرہ ہر گھر میں لگ رہا. جی جی بے شک. لیٹا بریلی میں ہے ہر سینے میں امام احمد رضا کے نام کی شمع جل رہی ہے ان کے عشق کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.